السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سن رہے ہیں یہ واقعہ ہارر سٹوریز راہل یوٹیوب چینل پہ۔ امید کرتے ہیں آپ سب بخیر ہوں گے اور واقعوں کا لطف لے رہے ہوں گے۔ آج کا واقعہ سائرہ نام کی ایک لڑکی کا ہے۔ سائرہ کی شادی بہرائچ میں ہوئی تھی اور یہ ملہور لکھنؤ کی رہنے والی ہے۔ سائرہ نے جب بی اے فائنل ایئر کا ایگزام دیا تھا اس کے فوراً بعد ہی اس کی منگنی کر دی گئی تھی اور رزلٹ نکلنے کے فوراً بعد ہی اس کی شادی ہو جاتی ہے۔ سائرہ اپنے بھائی بہنوں میں دوسرے نمبر پر آتی ہے۔ سب سے بڑا اس کا بھائی سیف، پھر سائرہ، پھر زین اور زویا۔ سائرہ کے سسرال والے بھی اچھے تھے۔ اس کا شوہر دانیال دبئی میں کام کرتا تھا اور اس کے شوہر کا بڑا بھائی منیر بھی شادی شدہ تھا اور اس کے 2 بچے بھی تھے، پر وہ کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ شادی کے کچھ مہینوں بعد ہی وہ نوکری چھوڑ دیتا ہے اور اب دانیال کی ہی کمائی پر اس کا گزارا بھی ہو رہا تھا۔ دانیال کے والدین بھی بہت سیدھے سادے تھے اور دانیال کی شادی سے بہت خوش تھے۔ خوش تو وہ اپنے بڑے بیٹے منیر کی شادی پر بھی ہوئے تھے، لیکن منیر کی بیوی پروین بہت تیز ترار عورت تھی اور اس کا برتاؤ منیر کے والدین کے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں تھا۔ دانیال بھی اس بارے میں بخوبی جانتا تھا اور اس نے کئی مرتبہ منیر سے کہا بھی تھا اس بارے میں، پر منیر اپنی بیوی کا غلام تھا۔ دانیال کی شادی سے نہ تو منیر خوش تھا اور نہ ہی اس کی بیوی پروین۔ وہ لوگ تو چاہتے ہی نہیں تھے کہ دانیال کی شادی ہو۔ دانیال 2 مہینے کی چھٹی پر آیا ہوا تھا۔ دانیال اور سائرہ کی شادی کو 2 مہینے ہونے والے تھے اور دانیال کی چھٹیاں بھی کچھ ہی دنوں میں ختم ہونے والی تھیں۔ سائرہ اپنے ساس سسر کا بہت خیال رکھتی تھی اور ان کی بہت عزت بھی کرتی تھی۔ دیکھتے دیکھتے دانیال کے جانے کا دن بھی قریب آ جاتا ہے اور وہ دبئی چلا جاتا ہے۔ سائرہ بتاتی ہے کہ پروین اس کو بالکل بھی پسند نہیں کرتی تھی، جبکہ سائرہ کا برتاؤ سبھی کے ساتھ بہت اچھا تھا، چاہے وہ منیر ہو یا اس کی بیوی پروین یا پھر ان کے بچے۔ جبکہ سائرہ کی ساس اس کو اکثر سمجھاتی تھی کہ پروین سے دور ہی رہا کرو۔ سائرہ کے پوچھنے پر وہ بتاتی ہیں کہ اس کے گھر میں دعا تعویذ بہت ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ منیر سب کام دھام چھوڑ کر اس کا غلام بن کر گھر پر بیٹھ گیا ہے۔ سائرہ کو لگتا تھا کہ پروین کا برتاؤ امی کے ساتھ اچھا نہیں ہے، اس لیے ایسا کہہ رہی ہیں۔ دانیال بھی اس بارے میں سائرہ کو آگاہ کرتا رہتا تھا۔ خیر، ایک دن پروین منیر سے کہتی ہے کہ اگر دانیال کی شادی نہ ہوتی، جو خرچ وہ اپنی بیوی پر کرتا ہے اور جو پیسے وہ اسے دیتا ہے وہ ہم کو مل رہے ہوتے۔ اس کے آنے سے پیسوں کی تنگی ہو گئی ہے۔ منیر بھی ہاں میں ہاں ملا دیتا ہے۔ ایک روز منگل کے دن پروین سائرہ سے کہتی ہے کہ مجھے بازار جانا تھا، تو کیا تم میرے ساتھ چلی جاؤ گی؟ سائرہ اس سے منع نہیں کر پاتی اور اس کے ساتھ بازار چلی جاتی ہے۔ جب پورا بازار گھومنے کے بعد پروین صرف 2-3 کپڑے ہی خریدتی ہے تو سائرہ کو بھی تھوڑا غصہ آتا ہے۔ اس کے بعد وہ پروین سے کہتی ہے کہ چلیے اب ہم لوگ گھر چلتے ہیں، ویسے بھی بہت دیر ہو گئی ہے۔ اس پر پروین کہتی ہے کہ میں یہ سوچ کر آئی تھی کہ میں اپنی امی
سے بھی مل لوں گی۔ اگر تمہیں کوئی پریشانی نہ ہو تو چلو گی میرے ساتھ؟ سائرہ کا دل تو بالکل بھی نہیں تھا جانے کا، پر وہ حامی بھر دیتی ہے۔ پروین اس سے کہتی ہے، دراصل میری امی کی طبیعت کچھ دنوں سے خراب چل رہی ہے، پر میں انہیں دیکھنے نہیں آ پاتی ہوں۔ سائرہ کو لے کر وہ اپنے گھر آ جاتی ہے۔ دروازہ پروین کی امی ہی کھولتی ہیں، لیکن بظاہر وہ تو کہیں سے بھی بیمار نہیں لگ رہی تھیں۔ پروین کی امی ان لوگوں کے لیے شربت لے کر آتی ہیں اور سائرہ کو ایک گلاس پکڑا دیتی ہیں۔ سائرہ شربت پی لیتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوگ واپس اپنے گھر آ جاتی ہیں۔ گھر آ کر سائرہ کو کچھ تھکان لگتی ہے۔ وہ آرام کرنے اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو شام کے 4:30 بج رہے تھے۔ وہ اس وقت اپنے ساس سسر کو چائے بنا کر دیا کرتی تھی، تو وہ فوراً ہی کچن میں جاتی ہے۔ وہ جیسے ہی گیس جلاتی ہے، اسے آگ دیکھ کر خوف آنے لگتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ یہ آگ اس کے کپڑوں میں لگ جائے گی اور وہ جل کر مر جائے گی۔ وہ فوراً ہی گیس بند کر دیتی ہے۔ جب 5 بج جاتے ہیں تو اس کی ساس سوچتی ہے کہ سائرہ ابھی تک چائے نہیں لائی، اس کی طبیعت تو ٹھیک ہے۔ وہ اس کے کمرے میں پہنچ جاتی ہیں اور سائرہ سے پوچھتی ہیں کہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ بتاتی ہے کہ میرا سر بہت بھاری بھاری ہو رہا ہے اور ایک عجیب طرح کا ڈر لگ رہا ہے۔ مجھے اس کی ساس اس سے کہتی ہے کہ تم آرام کرو، خیال سے تمہیں تھکان زیادہ ہو گئی ہے، کیونکہ تم جب سے آئی ہو پروین نے تو بالکل ہی ہاتھ پیر چھوڑ دیے ہیں۔ رات کو دانیال کا فون آتا ہے تو وہ اس سے کہتا ہے کہ کل جا کر کسی ڈاکٹر کو دکھا دو۔ رات کو تھوڑا بہت کھانا کھا کر وہ اپنے کمرے میں آ کر لیٹ جاتی ہے۔ اسے ایسا لگتا ہے کہ کوئی اسے مار ڈالے گا اور وہ یہی کمرے میں ہے اور اسے دیکھ رہا ہے۔ اسے اکیلے کمرے میں بہت ڈر لگ رہا تھا۔ وہ اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہے اور سونے کی کوشش کرنے لگتی ہے۔ تبھی اس کے بستر پر کسی کے کروٹ لینے کی آواز آتی ہے۔ وہ اپنی آنکھیں کھول لیتی ہے۔ پھر سائرہ کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی اس کے پیروں کے پاس بستر پر آ کر بیٹھ گیا ہے، کبھی بھی اس کے پیر پکڑ لے گا۔ وہ فوراً ہی اپنے پیر موڑ لیتی ہے اور پھر خوف سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ چلانا چاہتی تھی پر اس کی آواز جیسے اس کے گلے میں گھٹ گئی تھی، اور پھر اسے ایسا لگتا ہے کہ کمرے کے روشن دان کھل گئے ہیں اور بہت تیز ایک ہوا کا جھونکا اس کے پیروں کے پاس سے گزر کر روشن دانوں سے باہر چلا گیا ہے۔ اب اسے تھوڑا اطمینان ہوتا ہے اور وہ سو جاتی ہے۔ اگلے دن دوپہر کو جب وہ اپنے کمرے میں سو رہی تھی تو اسے خواب میں دکھتا ہے کہ کوئی اس کے پیروں سے کھینچتا ہوا کہیں لے کر جا رہا ہے اور وہ اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے۔ وہ اپنی امی کو فون کرتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ آپ مجھے آ کر لے جائیے، اور بے ساختہ رونے لگتی ہے۔ اس کی امی پریشانی کی حالت میں اسے لینے آ جاتی ہیں اور وہ اپنے امی کے گھر آ جاتی ہے اور انہیں سب کچھ بتانا شروع کرتی ہے۔ سائرہ کی بھابھی اس کی امی سے کہتی ہیں کہ مجھے یہ کوئی اور چکر لگ رہا ہے، اور وہ لوگ سائرہ کو ایک عامل صاحب جو کہ ملوہر کے ہی ایک گاؤں میں رہتے تھے اس کے پاس لے جاتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں یہ پڑی ہوئی کلونجی کے دانے دے رہا ہوں، اس کو آپ لوگ سائرہ کو گن کر 11 دانے روز مغرب بعد کھلا دیجیے گا۔ 3 دن بعد جمعرات والے دن اس کو یہاں لانا ہوگا۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کوئی تعویذ دے دیجیے اس کی حفاظت کے لیے۔ عامل صاحب کہتے ہیں کہ پہلے یہ عمل کرنا ہوگا، پھر میں خود بتاؤں گا
तावीज़ के बारे में। वो लोग सायरा को लेकर घर आ जाते हैं। सायरा की हालत ऐसी हो गई थी कि उसे हर चीज़ से डर लग रहा था। खाना खाने से, पानी पीने से। खाना खाती तो लगता कि खाना उसके हलक में फंस जाएगा और उसका दम घुट जाएगा। पानी पीती तो लगता कि वो उस पानी में डूबकर मर जाएगी। जागती तो लगता कि उसे कोई लगातार घूर रहा है और वो उसे मार डालेगा। अगर सोने के लिए लेटती तो लगता कि कोई उसे खींचकर ले जाएगा और मार देगा। उसकी हालत पागलों जैसी होती जा रही थी। आईने को भी उसने देखना बंद कर दिया था और उसे ढकवा दिया था। उसे अपने ही चेहरे से खौफ आ रहा था। बहरहाल उसको कलौंजी खिलाई जाती है। आमिल साहब को घर पर ही आने की दरख्वास्त की जाती है। वो कहीं भी जाते नहीं थे, ज़ईफ़ भी थे, पर ज़्यादा इसरार करने पर वो उनके घर आते हैं। इसके बाद वो सायरा के कमरे में जाते हैं और सायरा के सामने कस कस के दुआ पढ़ना शुरू करते हैं। सायरा बताती है कि उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। ऐसा लग रहा है कि कोई उसे सुइयां चुभा रहा है। आमिल साहब एक गिलास में पानी मंगवाते हैं और उस पानी पर दुआ दम करते हैं। फिर जो होता है उसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। आमिल साहब सायरा के दोनों पैरों के अंगूठे से सुइयां निकालना शुरू करते हैं। करीब 8 सुइयां निकलती हैं और उसे पड़े हुए पानी में डाल देते हैं। फिर कुछ कलौंजी के दाने पड़कर देते हैं और कहते हैं इनमें से 11-11 दाने 7 कुएं में डालना है। सायरा की अम्मी पूछती है कि ये सब किसने करवाया है। इस पर आमिल साहब कहते हैं कि मैं नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन बस इतना ज़रूर बताना चाहता हूँ कि सायरा को आगे दोबारा ऐसी तकलीफ़ ना हो, तो बेहतर होगा कि ये अपने शौहर के साथ अलग रहे। आमिल साहब का बताया हुआ अमल किया जाता है और सायरा शिफा पा जाने के बाद अपने शौहर के पास दुबई चली जाती है। इस वाक़ये को 5-6 साल हो गए हैं। अब सायरा बिल्कुल सेहतमंद है और दोबारा उसे ऐसी कोई तकलीफ़ नहीं हुई। लेकिन सायरा की सास को इस बात का पूरा यकीन था कि ये सब कुछ परवीन ने करवाया है, और जब वो सायरा को अपने घर लेकर गई थी तो उसी ने शरबत में कुछ मिलाकर दे दिया होगा। सायरा को अभी भी इस बात पर यकीन नहीं होता कि ये सब उस शरबत के पीने से हो सकता है और इसके पीछे परवीन है। लेकिन इतना वो भी जानती है कि परवीन के साथ जिस दिन वो गई थी, शुरू ये सब तभी से हुआ था। मेरे दोस्तों, इंसान हसद की आग में, जलन की आग में इतना अंधा हो जाता है कि वो भूल जाता है कि सबका हिसाब किताब करने वाला अल्लाह तबारक व तआला भी उसे देख रहा है। इसलिए कहा जाता है कि जो इंसान करेगा उसका फल उसको मिलकर रहेगा। किसी के साथ बुरा करेगा तो उसका फल बुरा उसको मिलेगा, और किसी के साथ अच्छाई करेगा, नेकी करेगा, तो उसका सिला उसको अच्छाई और नेकी में ही मिलेगा। उम्मीद करते हैं ये वाक़या आपको पसंद आया होगा। जल्द ही नए वाक़े के साथ आपसे फिर से मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। मुझे भी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।